بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، 8واں پارہ قرآن حکیم کا اور 8واں روزہ، اس میں جو چیدہ مضامین ہیں ان پہ نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ رب کریم ہمارا قرآن حکیم کے ساتھ جو رشتہ ہے اسے مضبوط کرے۔ قرآن کریم کا 8واں پارہ، اس میں 2 صورتیں ہیں، سورہ الانعام، یعنی ان میں جانوروں کی حلت اور حرمت، حلال جانور کون سے ہیں، حرام کون سے ہیں، حلال حرام کے بارے میں۔ تو پھر سورہ الاعراف، اور آراف کا معنی ہوتا ہے پہچان، آراف کا معنی ہوتا ہے بلندی، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ تو سورہ الانعام ہے، 8واں پارہ، اس سے آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ کفار مکہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے، مردے ان سے کلام کرتے آ کر، اور جو وہ کہتے نا ہم ان کے سامنے وہ چیزیں لا کر رکھ دیتے، اس کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے وہ جاہل ہیں۔ یہ کہ یہ میرے رب کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے وہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، یہ آیت نمبر 112 ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے، یہ ذرا دوبارہ توجہ فرمائیں، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے جو انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین ہیں۔ انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین، پہلے انسانوں کا تذکرہ کیا۔ اور یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کے دل میں دھوکہ دہی کے لیے خدا راستہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں۔ چنانچہ یہ جو شیاطین الانس ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، کمال کا جھوٹا منافق آدمی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تو بلند آواز لوگو دیکھو اللہ کے نبی آ گئے، بڑی عظمتوں والے رسول آ گئے، اسلام کی عظمت کا تذکرہ کرتا۔ اسی طرح پھر صحابہ کے زمانہ میں عبداللہ ابن سبا جیسا شیطان بھی پیدا ہوا، تو انہوں نے ملت اسلامیہ کی وحدت کو پارے کیا، اور یہی وہ عبداللہ ابن ابی تھا کہ جس کے ماننے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، حضور کے سامنے کہتے اے دل یا رسول عدل کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے کہتے یا رسول اللہ، میں اس کی تلوار نہ گردن اڑا دوں تلوار سے؟ حضور نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو، اس کی ماننے پیروکاروں میں سے لوگ ہوں گے، قرآن پڑھیں گے لیکن سینے سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، بڑا خوبصورت نماز قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا۔ اور یہی وہ کم بخت لوگ ہیں جو بظاہر مسلمان، بظاہر کلمہ پڑھنے والے، لیکن اسلام کو نقصان پہنچانے والے۔ اور یہ عبداللہ ابن ابی حضور کے زمانہ میں، اور صحابہ میں عبداللہ ابن سبا،
یہ وہ کم بخت ہیں جن کا وہ دور تھا. تو اسی لیے قرآن کریم نے ان کا جو تذکرہ کیا نا، فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. اور یہ بڑی خوبصورت باتیں کر کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. یہ وہ کم بخت لوگ ہیں جو ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھو. حضور مسجد نبوی میں اکثر تشریف رکھتے تھے. پھر حضور نے فرمایا یا ابا ذر تعوذ باللہ من شر شیاطین الانس والجن، اے ابو ذر انسانوں اور جنات کے شیاطین سے اللہ کی پناہ مانگو. میں نے عرض کیا کیا انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. پھر یہی آیت کریمہ پڑھی شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یہ اس سے لیے جو مسلمانوں میں جو لوگ کلمہ پڑھنے والے اور شیطانی کردار ادا کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فرقہ واریت کا باعث بنتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو امت مسلمہ میں تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں. اس کے بعد پھر رب کریم نے آگے ارشاد فرمایا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. کفار مکہ اپنے جانوروں کو جب ذبح کرتے تو باسم لات، باسم عزا اس نام سے ذبح کرتے تھے. ہم جب ذبح کرتے ہیں جانور کو تو پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. تو قرآن کہتے ہیں تو کھاؤ جانوروں کو جن کے ذبح کرنے پر اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو ذبح کرتے ہوئے جس پر اللہ کا نام لیا جائے اس جانور کو کھاؤ. اور دوسرا یہ فرمایا کہ مالکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ. یہاں یہ پتہ چلا کہ جب ہم کہیں ختم شریف دلاتے ہیں اور آیات قرآنیہ پڑھتے ہیں، اللہ وہاں پہ مسلمانوں کہتا ہے تمہیں کیا عذر ہے کہ وہ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ بتا دیا جو اس نے تم پر حرام کیا، سوائے اس کے جو تم اس کے کھانے پر مجبور ہو جاؤ. تو وہ چیزوں کو رکھ کر اس پر اللہ کا نام پڑھنا برکت کے لیے. مثلاً حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب کھانا شروع کرو تو پھر پڑھ لیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں کھانے کی برکت ہو جاتی ہے اور شیطان دور بھاگ جاتا ہے. بینی ہی جب آپ ختم شریف پڑھتے ہیں اس وقت قرآنی آیات پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت برکتیں عطا فرما دیتا ہے. تو اس آیت سورہ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے اور بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد آگے چل کر آیت نمبر 151 میں ان چیزوں کا تذکرہ بھی کیا. فرمایا قل، میرے محبوب آپ اپنی زبان سے کہہ دیں. کیا اللہ رب العزت کا اپنے حبیب سے پیار ہے، محبت ہے. خود بھی تو اپنے بندوں سے کہہ سکتا تھا نا میرے بندوں یوں کرو، ایسا نہ کرو، ایسا کرو، نہیں بولے قل، میرا محبوب تو اپنی زبان سے کہہ. یہ آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں بار بار اللہ کریم نے یہی انداز اپنایا. فرمایا اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا. اب جو حلال اور حرام چیزیں ہیں اللہ نے واضح بیان کی. فرمایا میرے محبوب تو کہہ دے حرام چیزیں کون سی. پہلی بات اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ. ولا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، اور بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. یہ جو بلا وجہ ہم نے وہ منصوبہ بندی اور یہ اور وہ کر رکھے، اسلام تو کہتے نہیں. حضور نے فرمایا کہ ایسی خاتون سے نکاح کرو جو تم سے محبت کرنے والی ہو اور جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی. حضور نے اپنی امت پر فخر کیا، اس لیے فرمایا کہ رزق میں دیتا ہوں، تم نہ پریشان ہوا کرو. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور انہیں بھی اور بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ. جہاں کوئی بے حیائی کا عنصر ہو، خواہ تنہائی میں بیٹھے ہوں، جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، اس کے قریب نہ جاؤ. اور جان کو قتل نہ کرو جس کا اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا. یہ اور اس کے بعد فرمایا کہ ولا تقربوا مال الیتیم،
اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اور ناپ تول جب کرو تو پھر انصاف، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اس کی جان طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ، تم اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اللہ کے راستے کے سوا دوسرے راستوں کو مت اپناؤ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یوں سیدھی ایک لکیر کھینچی، ارشاد فرمایا یہ ہے اللہ کا راستہ، پھر چھوٹے چھوٹے راستے نکالے اور فرمایا کہ یہ تمہیں شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا جو صراط مستقیم ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں صراط مستقیم پر چلا۔ پھر کون سے صراط مستقیم؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون کون سے ہیں وہ قرآن خود ہی بتاتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، تو جو ان لوگوں پر راستے پر چلنے والے لوگ ہیں یہ ہدایت پر ہیں۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ تذکرہ ملتا ہے، قربانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو آیت کریمہ ہے یوں سمجھیں گے یہ دین اسلام کی اصل ہے، اور وہ کیا فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ جانوروں کو ذبح کیا، ان کو متعارف کروایا۔ اللہ رب العزت پھر یہاں اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کہہ دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، موت اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہو، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، یہی مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول المسلمین ہیں، اس لیے بھی کہ آپ کا نور اللہ رب العزت نے ساری مخلوق سے پہلے پیدا کیا، اور اس نور نے سب سے پہلے اللہ کی حمد اور عبادت کی۔ حضور نے فرمایا حدیث پاک ہے کہ یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء کلھا نور نبی کا، اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور یہی حضور کہتے ہیں انا اول المسلمین، اس پوری کائنات میں سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے نبی مکرم، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور اقدس کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد ساری کائنات کو ان کے نور سے بنایا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی سورہ الاعراف۔ سورہ اعراف کیا ہے؟ یہ دراصل بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے، وہ لوگ جن کے اعمال اس قابل نہیں ہوں گے کہ ان کو جنت میں ڈال دیا جائے یا دوزخ میں پھینک دیا جائے، اللہ ان کو درمیان میں رکھے گا، یہ اعراف کی جگہ ہے۔ لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کے جو بلند ترین لوگ ہیں یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہوگا، کہ وہ ایک طرف یہ شہداء کا، اولیاء کا، کاملین کا مقام ہوگا، اور جو ہے وہ ایک طرف وہ جنت بھی دیکھ رہے ہوں گے، دوسری طرف دوزخ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ دونوں نظارے کر رہے ہوں گے اور اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں جی کس بلند مقام پر فائز کر دیا، اور اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، ہم نیکی کی طرف چلنے والے آ گئے۔ تو یہ سورہ اعراف ہے، یہ بڑی ہی برکت والی صورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت سے بڑی محبت تھی، یہ تقریباً 1 سپارے کے برابر ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے یہ مغرب کی نماز کے اندر یہ پوری صورت پڑھی۔ اچھا، یہاں اس صورت کے بارے میں ایک اور عرض بھی کرتے چلوں، ایک ماضی قریب میں ایک بڑے ولی کامل ہوئے، اس میں ایک آیت کریمہ آتی ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، کہ یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو بتا دیا کہ میرے محبوب کفار کی پرواہ نہ کرو، دنیا کی پرواہ نہ کرو، اپنے رب پہ بھروسہ کرو کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا دوست وہ ہے جس نے میرے اوپر کتاب نازل کی، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور رب وہ ہے جو صالحین کا متولی ہے، ان کی پرورش کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ یہ بڑی کمال کی ہے،
اس کا جو ورد کرنے والے بعض حضرات ہیں وہ کمال کے مقام پر فائز ہیں۔ ماضی قریب میں ایک بزرگ تھے، وہ یہ آیت کریمہ اکثر پڑھتے تھے، مجھے انہوں نے زیارت بھی کی اور اس آیت کے پڑھنے کی اجازت بھی دی۔ تو جب ان کا وصال ہو گیا تو ان کی جو گھر والی تھی اہلیہ محترمہ، انہوں نے ان کو دیکھا کہ بڑے خوبصورت مقام پر فائز ہیں، بلند، انہوں نے خود بیان کیا، تو بلند مقام پر فائز ہیں، حوران جنت ہیں یہ، اور وہ درمیان میں وہاں بیٹھے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں تمہیں پتہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہنے لگی جی کہ بتائیں، کہنے لگی یہ آراف ہے، آراف ہے۔ اس سے اندازہ پتہ یہ چلتا ہے کہ واقعتاً آراف کوئی بلند ترین مقام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھا ہے۔ اور یہ جو سورہ کریمہ ہے اس کی تلاوت کرنا، اور پھر خصوصی طور پہ یہ آیت کریمہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، اس کی جو تلاوت ہے یہ بڑی کمال کی آیت ہے۔ اچھا، اس صورت میں جو بڑے اہم ترین واقعات بیان ہوئے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ بطور خاص ہوا اس میں، اور حضرت آدم اللہ نبینا علیہ السلام کا جو واقعہ ملتا ہے ہمیں وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو مسجود ملائکہ بنایا، سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ وسجد الملائکہ کلهم، سارے فرشتوں نے حضرت جبریل علیہ السلام جیسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا، لیکن ایک اسرائیل عزازیل جس کا نام تھا، ابلیس جسے کہا گیا، اس نے انکار کر دیا، کہا کیوں نہیں کرتے ہو سجدہ؟ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے، یہ مٹی سے، تو سجدہ نہ کیا۔ تو آدم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں، اللہ تجھے سجدہ کرتا ہوں لیکن تیرے نبی کو میں نہیں احترام دوں گا۔ بس یہ جو نبی کی گستاخی کی اس وجہ سے برباد ہو گیا۔ تو پیغمبر کی گستاخی اللہ رب العزت کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ پھر آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا، پھر ان کی تخلیق کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ، پھر آپ سے بھول کا ہو جانا جی، اور پھر آپ نے یہ دعا کرنا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر یہ دعائیں بڑی مانگی آدم علیہ السلام نے، لیکن جب دعا قبول ہوئی تو وہ کس سے دعا قبول ہوئی کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا اور کہا کہ اللہم انی، اے اللہ، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، بحق محمد، محمد کے وسیلے سے، محمد کی برکت۔ پوچھا آدم کو تم کیسے جانتے ہو؟ کہ یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا میں نے دیکھا تھا جنت اور ہر چیز پہ تیرے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ کوئی واقعی تیرا بڑا ہی پیارا ہے۔ تو حضور کے وسیلہ سے اگر دعا مانگی جائے اللہ رب العزت اس کو قبول کرتا ہے، اور یہ ہمارے بابا جی حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے نا وہ سنت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ کفار کے لیے جو عذاب جہنم ہے، قیامت کی سختیاں ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، انہوں نے انکار کیا، پھر ان پر اللہ کا عذاب بھی آ گیا۔ تو یہ نوح علیہ السلام کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کی تکذیب کی، اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کیا۔ قوم سمود نے جنہوں نے صالح علیہ السلام سے جو دشمنی کی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بے حیائی اور ذلت آمیز جو ان کی ہلاکت ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ جو سابقہ امتیں ہیں ان کی بدعملیاں جو تھیں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آئیے عذاب الہی سے اگر تم بچنا چاہتے ہو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ایک بہت بڑے عالم دین جو 1994 سے امریکہ میں تھے، کیلیفورنیا میں پھر تشریف لے گئے، مولانا غلام محمود ورنالوی، بہت بڑے عالم دین تھے، بزرگ عالم، صاحب تقویٰ تھے، ان کا وصال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ ہماری پی ٹی آئی امریکہ کے جو صدر ہیں جناب جنید بشیر صاحب واشنگٹن میں، اور جانی کے نام سے مشہور ہیں، بڑی خدمت خلق کرتے ہیں پاکستانیوں کی بھی، ان کے والد گرامی میاں بشیر ایڈوکیٹ جو سیالکوٹ میں فوت ہو گئے، تو ان کے لیے بھی دعائے مغفرت، اور بھی
کچھ احباب نے دعا کے لیے کہا ہے، جو فوت ہو گئے ان کی بخشش کے لیے، بالخصوص یہ دو بڑی اہم ترین ہستیاں، ایک حضرت مولانا غلام محمود صاحب اور دوسرے جو ہے وہ ہمارے یہ نوید وڑائی صاحب کے دوست ہیں، عزیز ہیں، ان کے یہ میاں بشیر ایڈوکیٹ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبی کا خیر الخلق کلہم رب لم یزل 8ویں پارے کا درس دیا، اس میں کمی بیشی رہ گئی، اپنے کرم سے اسے معاف فرمانا، جو چیزیں بیان کی ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، ہمارے یہ دو بزرگ جو دنیا سے پردہ کر گئے، الہ العالمین ان کی بخشش فرما۔ جناب مولانا غلام محمود صاحب، ان کے درجات کو بلند فرما، اور یہ ہمارے عظیم دوست بزرگ جناب میاں بشیر ایڈوکیٹ صاحب جو وصال فرما گئے سیالکوٹ میں، اور ان کے صاحبزادے جو کہ بڑے تیرے مخلوق کی خدمت کرنے والے ہیں، میرے مالک ان کی بخشش فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، تیری مخلوق جہاں کہیں بھی ہے، جو لوگ اس وبائی مرض کی وجہ سے شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں، میرے مالک تیرے محبوب کے ارشاد کے مطابق وہ شہید ہیں، میرے مالک ان کے درجات کو بلند فرما، اور ان کی شہادت کی برکت سے اس وبائی مرض سے امت مسلمہ کو بالخصوص اور کائنات کے اندر جتنی تیری مخلوق اس مرض میں مبتلا ہے، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ میرے مالک، رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں ہیں، مساجد بند پڑی ہیں، ہم لوگ میرے اللہ تیرے گھر کو آباد نہیں کر پا رہے، اپنا کرم فرما، اپنے گھر کے دروازے ہمارے جیسے نالائق لوگوں کے لیے کھول دے۔ یا اللہ، یقیناً ہمارے اعمال، ہماری بدعمالیاں، ہماری بد کرداریاں ہیں جن کو تو ناراض ہے، میرے مالک اپنی ناراضگی دور فرما۔ اپنے حبیب کا صدقہ میرے مالک ہم سے راضی ہو جا، میرے مالک ہماری آفات و بلیات کو دور فرما، میرے مالک اپنے بندوں پر رحم فرما، اپنے بندوں پر رحم فرما، کرم فرما دے۔ رب لم یزل، تیری بارگاہ میں یہی التجا کرتے ہیں، ہم سب کی بخشش فرما دے، اپنے نبی کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ میرے مالک مولا، اپنے حبیب کا صدقہ جناب میاں بشیر صاحب کی مغفرت فرما، مولانا غلام محمد ورنالوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بخشش فرما، اور جتنے تیرے نبی کے امتی ہیں، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میرے مالک، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔